والی امیدوار ہوتا ہے، تاجر امیدوار ہوتا ہے، کھیتی والا امیدوار ہوتا ہے کہ پھل جائے گا، آمدنی آ جائے گی۔ ہم بھی اللہ سے امیدوار رہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ ابشروا واملوا ما یسرکم، خوشخبریاں لو۔ نبی کا کام ہے خوشخبری دینا، اللہ کے انعام کی، اللہ کے اکرام کی، اللہ کی مغفرت کی خوشخبری نبی دیتے ہیں کہ خوشخبری لو، فضائل کو پڑھو، فضائل کو سنو، فضائل کو سناؤ۔ کہ کیا ہوگا کہ اس میں بشارتیں ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے کوئی تو اس کو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ یاسین ایک دفعہ، یہ بشارت ہے۔ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے تو کتنا ثواب؟ 10 قرآن۔ فجر اور عشاء جماعت سے پڑھے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ یہ بشارتیں ہیں۔ کیا ہے؟ تو اگر آدمی پورا سال فجر اور عشاء جماعت سے پڑھے تو 360 راتیں عبادت میں گزر گئی، اس میں لیلۃ القدر بھی آ جائے گی، کیونکہ سارے سال سے تو باہر وہ ہونے کی نہیں، تو وہ بھی آ جائے گی۔ یہ مثال میں نے دی ہے کس کی؟ بشارتوں کی۔ نبی بشارتوں سے چلاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ خوش خوش اللہ کے انعام اکرام کی امید میں کام کریں۔ بشارتیں عملوں کی بھی سنائیں گے نبی، اور بشارتیں حالات کی بھی سنائیں گے کہ آپ پر حالات آئے، تنگی آئی، بیماری آئی، مخالفت آئی، یہ حالات ہوتے ہیں۔ تو حالات پر بھی بشارت ہے۔ بخار آئے آدمی کو اللہ کے راستے میں کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب حضرت ابی بن کعب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے اوپر یہ بیماریاں آتی ہیں یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ تو آدمی توبہ تو کرتا نہیں، تو بعض مرتبہ کوئی بیماری آتی ہے وہ گناہ معاف کرا دیتی ہے، کوئی مصیبت آئی اس نے گناہ معاف کرا دیے۔ اب آخرت میں کچھ نہیں ہے، گناہ تو معاف ہو گئے، اب اطاعت لے کر کے گیا ہے، گناہ معاف ہو چکے حالات کی وجہ سے۔ تو ہم کو حالات کا بھی انعام ملے گا اور ہم کو اعمال کا بھی انعام ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے کام کو خوش خوش کرو، ابشرو، خوش ہو جاؤ اور اللہ سے امیدوار رہو۔ کیا رہو؟ ہاں، اللہ سے امیدوار رہو۔ کس چیز کے؟ کہ اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ یہ فرمایا ابشروا واملوا ما یسرکم، امیدوار رہو اللہ سے، اللہ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے، جو تم چاہتے ہو وہ آ جائے گا۔ ہاں، اخلاص ضروری ہے، اللہ کے لیے کریں، اپنی آخرت بنانے کے لیے کریں۔ انبیاء کرام اور صحابہ کرام ان دونوں گروپ جماعتوں کا خصوصی وصف اور ان کی خصوصی صفت وہ ہے آخرت کی فکر۔ ان دونوں کو وَخَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں سورہ زمر، اور کہا یہ انبیاء ہیں اور ان کی خاص فکر کیا ہے کہ وہ آخرت کی فکر میں لگے رہتے۔ یہ نبوت کا کام ہے، ہمارا جتنا رجحان اپنی آخرت بنانے کا ہوگا اتنا یہ کام طاقتور ہوگا۔ آخرت کو بھول کر نہ کرے ورنہ رواجی ہو جائے گا۔ آخرت بھول کر کام کیا ہے، دس بھی کیا، تعلیم بھی کیا، تھوڑی رواجی کہ نہیں اس سے میری آخرت بننے والی ہے۔ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے اس وقت میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ کتنا بڑا ہے؟
اعظم من احد، حدیث شریف میں ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. سوچو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے تو باقی احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے اعمال، اس کا کتنا وزن اترے گا؟ یہ سوچے، لیکن سبحان اللہ کا اتنا وزن ہے. یہ کس کے لیے؟ جس کو آخرت کی فکر ہو. تو میں نے کہا انبیاء کرام اور صحابہ کرام، ان کی زیادہ فکر، زیادہ بوجھ ان پر اپنی آخرت کا تھا. انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. جب سہا دنیا میں جاتے تھے اپنی دعوت لے کر کے، اپنی محنت لے کر کے، وہاں کے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں یہاں آئے ہیں، ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے یہاں نہیں آئے. اس ملک کی کرنسی ہائی ہے یا نہیں ہے، کہ یہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو ہماری اور تمہاری آخرت بنے، اس کے لیے ہم یہاں پہنچے کہ ہم تمہیں وہ راستہ دکھائیں گے کہ جس سے تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے گی. جب آخرت کامیاب ہوگی تو دنیا برکت والی ہوگی. قاعدہ یہی ہے کہ جس نے اپنے آخرت بنانے کے لیے اپنے آپ کو لگایا، اس کی دنیا میں ضرور برکت آئے گی. گھبرانے نہیں. کیوں؟ کہ اللہ ہمیں اعمال کا بھی انعام دے گا، حالات کا بھی انعام دے گا. حدیث میں ہے کہ مسلمان کو کانٹا بھی لگ گیا ہے تو اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا. کانٹا چپ گیا، تکلیف ہوئی، کہ اس تکلیف پر اللہ اس کو بدلہ دے گا اس کے ایمان کی وجہ سے. چابی کہیں رکھی ہے، بھول گیا، اب چابی نہیں مل رہی ہے، پریشان ہے. ہوتا ہی نہیں تھا کبھی، تو چابی نہیں مل رہی ہے، چابی نہیں مل رہی ہے. ایک وقت ہم لکھنؤ جا رہے تھے، محسن صاحب بھی تھے، محسن صاحب کے پاس ٹکٹ تھے. وہ ٹکٹ انہوں نے چشمے کی ڈبیا میں رکھ دیا. وہ آیا دینا، چیک کرنا ٹکٹ، وہ مل نہیں رہی. پریشان. تھوڑی دیر کے بعد پھر یاد آیا وہ چشمے کی ڈبیا مجھے ملی. حضور فرماتے ہیں ایسا ہوگا کہ کوئی چیز کہیں رکھ دی اور مسلمان بھول گیا اور اتنی دیر پریشانی میں گزری کہ اتنے جو پریشانی میں گزری نا اس کا بھی ثواب ملے گا. تو ہماری تو پریشانیوں کا بھی ثواب، بیماریوں کا بھی ثواب، عبادت کا بھی ثواب، سب چیزوں کا ثواب. لیکن خوشی کس کو ہوگی؟ جس کی نظر آخرت پر ہوگی. تو مجھے اللہ اتنا دیں گے، اتنا دیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں. تو اسامہ 18 سال کا وہ گھوڑے پر ہے اور یہ پیدل خلیفہ. تو وہ کہنے کہ یا تو آپ مجھے نیچے اترنے دیجیے یا آپ سواری پر ہو جائے. مجھ کو شرم آتی ہے جو 18 سال کا، یہ 60 سال کے. ابو کا سمجھا کوئی بات نہیں، تم چلو، میں تمہیں رخصت کر رہا ہوں. اور جماعت کو رخصت کرنے والے کے لیے ایک قدم پر جو ہے 700 نیکی ہے. تو میرا بھی نقصان نہیں ہے، تمہارا بھی نقصان نہیں ہے. اس کو دیکھتے تھے کہ آخرت کی کتنے کمائی ہوئی ہے. جی ہاں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ کام جو ہے کار نبوت کہلاتا ہے. کار نبوت ہمیشہ آخرت بنانے کے لیے ہوتا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں ہوتا کہ ہماری دنیا بنے، ہم یہاں بڑے بنے، مالدار بنے. ماں وہ ہے تاجرن و تقر المال. مجھ پر یہ وہی نہیں آئی ہے کہ میں مال جمع کروں، مالدار بنوں. یہ نہیں ہے میرے، یہ مقصد میں نہیں ہے. ہاں اللہ دیں گے ضرور کہ دنیا ایمان والوں کے پاس برکتوں کے ساتھ آتی ہے، انہیں برکتوں کے ساتھ دیتے ہیں. یہ بھی بشارت ہے. لیکن لوگوں میں ایمان آ گیا، لوگوں میں تقویٰ آ گیا تو اللہ ان کو آسمان کی برکتیں بھی دے گا اور زمین کی برکتیں بھی دے گا.